اس قسط کا آغاز ایک حیران کن منظر سے ہوتا ہے جہاں غلام کے سامنے پولیس افسر شریف بلوچ کھڑا ہے اور گرفتاری کی بات ہو رہی ہے۔ ماحول میں سنجیدگی بھی ہے اور طنز بھی۔ غلام فون پر سندری کے والد سے بات کرواتا ہے اور جیسے ہی وزیر کا نام آتا ہے شریف بلوچ کا انداز فوراً بدل جاتا ہے۔ وہ معذرتیں کرنے لگتا ہے، پروٹوکول دینے کی پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑوسیوں کی باتوں میں آ کر غلط فہمی ہوئی۔ غلام بڑے وقار سے اسے معاف کر دیتا ہے مگر ساتھ ہی واضح کر دیتا ہے کہ اسے کسی سفارش یا سرکاری سہولت کی ضرورت نہیں۔ اس ساری صورتحال میں غلام کا باوقار اور خوددار پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ہجوم چھٹ جاتا ہے تو غلام سندری سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ تمہارے اپنے ہیں اور نہ میں، مگر اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ منزل کا اسے خود بھی علم نہیں لیکن وہ اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ سندری چند لمحے سوچتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی جھلکتی ہے اور آخرکار وہ غلام کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوتا ہے۔ راستے میں غلام شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے دیجی کے الفاظ یاد آتے ہیں جنہوں نے حکم دیا تھا کہ لڑکی کو کہیں چھوڑ آئے چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، مگر اب وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ وہ اسے واپس کیوں لے جا رہا ہے۔ سندری کی آنکھوں کی معصومیت، اس کے چہرے کا سکون اور اس کی ٹوٹی ہوئی حالت غلام کے دل میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ محبت ہے یا محض ہمدردی؟ کیا وہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا دل کی آواز سن رہا ہے؟ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب سندری اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ باپ کی اچانک موت نے اسے توڑ دیا، عزت پر حملے نے اسے دنیا سے بدزن کر دیا اور تنہائی نے اسے غلام کا سہارا قبول کرنے پر مجبور کیا۔ وہ غلام کو اپنا ہیرو کہہ دیتی ہے اور ڈراموں کی مثال دے کر کہتی ہے کہ ایسے واقعات کے بعد ہیرو اور ہیروئن کی شادی ہو جاتی ہے۔ غلام ہنس کر بات ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی ڈرامہ نہیں۔ جب وہ بغیر شادی ساتھ رہنے کی بات چھیڑتا ہے تو سندری سخت رد عمل دیتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ وہ بغیر نکاح کسی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس کے لہجے میں غیرت اور خوف دونوں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر شادی نہیں کرنی تو مجھے واپس چھوڑ دو۔ اس مکالمے سے دونوں کے نظریات کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ رات گہری ہونے لگتی ہے تو غلام اپنے بااثر دوست باشا کو فون کرتا ہے۔ باشا مذاق میں کہتا ہے کہ شادی مجھ سے چھپا کر نہ کرنا، میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ بات اسپیکر پر سن کر سندری مزید بدگمان ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ غلام کوئی طاقتور مجرم ہے جس کے وزیر دوست اسے بچاتے ہیں۔ خوف کے عالم میں وہ خاموشی سے گاڑی سے نکل کر گیسٹ ہاؤس کی دیوار پھلانگ کر بھاگ جاتی ہے۔ غلام جب کمرہ لینے کے بعد واپس آتا ہے تو گاڑی خالی ملتی ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار حقیقی گھبراہٹ دکھائی دیتی ہے۔ وہ عملے کے ساتھ مل کر ہر طرف تلاش شروع کر دیتا ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ سندری کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ ادھر سندری بھاگتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ پیاس سے نڈھال ہو کر وہ ایک گلاس سبز رنگ کا جوس پی لیتی ہے جو دراصل نشہ آور مشروب ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو پری کہنے لگتی ہے، ہنسنے اور رونے کے بیچ چھولتی ہے اور غلام پر الزام لگاتی ہے کہ وہ اسے شادی کا جھانسا دے کر لایا ہے۔ وہ سب کے سامنے شور مچاتی ہے، پولیس کو بلانے کا کہتی ہے اور اپنی عزت کی دہائی دیتی ہے۔ اس کی نشے میں ڈوبی معصوم باتیں ماحول کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ غلام اسے کمرے میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بار بار وعدہ مانگتی ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے نکاح کرو ورنہ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ جو ہیرو شادی نہ کرے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اس کی بچکانہ مگر سچی باتیں غلام کے دل کو چھو لیتی ہے۔ آخرکار غلام سنجیدگی سے کہتا ہے کہ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں، تمہاری خودداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ الفاظ سندری کے خوف کو کچھ کم کر دیتے ہیں۔ اسی دوران گیسٹ ہاؤس کے ملازم بچل اور اس کا ساتھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی بے قصور ہے، چاہے اس نے ان کا نشہ آور مشروب پی لیا ہو، مگر وہ کسی کی بیٹی ہے۔ وہ وزیر کے خوف اور اپنے ضمیر کے درمیان الجھ جاتے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ سوچتے ہیں کہ اسے چپکے سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچا دیں، مگر طاقتور لوگوں کا خوف انہیں کھل کر قدم اٹھانے سے روکتا ہے۔ یہ منظر معاشرتی بے بسی کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری طرف کہانی کا ایک اہم رخ باشا اور موتیا کے گرد گھومتا ہے۔ باشا بارش کو درد اور لذت کا امتزاج قرار دیتا ہے اور ایک پراسرار لڑکی کا ذکر کرتا ہے جس نے اسے ایک لمحے میں قید کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ سلاخوں کے پیچھے قید ہوتے ہیں اور کچھ ایک لمحے میں۔ موتیا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ چاہنے والا اور خریدنے والا الگ ہوتے ہیں۔ باشا اعتراف کرتا ہے کہ جب وہ لڑکی سامنے تھی تو نظریں ہٹ نہ سکیں اور جب چلی گئی تو دل سن ہو گیا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی گہرے جذبے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ قسط کے اختتام پر غلام کا کردار مزید واضح ہو جاتا ہے۔ وہ سندری کو تسلی دیتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ سندری آہستہ آہستہ اس کے وعدے پر یقین کرنے لگتی ہے، مگر اس کے دل میں اب بھی خوف کی پرچھائیاں موجود ہیں۔ دوسری جانب باشا کی پراسرار محبت اور وزیر کا اثر و رسوخ مستقبل میں بڑے طوفان کا اشارہ دیتے ہیں۔ یہ قسط محبت، غیرت، خوف، طاقت اور ضمیر کی کشمکش کو شدت کے ساتھ پیش کرتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے دل کی آواز اور حالات